ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 43ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کی آخری کڑی کے طور پر منتخب فرمایا اور بندوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو چن لیا۔ اسی طریقے سے آپ کے ساتھیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے، ان کو بھی چنا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر فرق مراتب ہیں، درجات ہیں، فضیلت و مناقب کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اسی لحاظ سے ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگلی سیرت ہم خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ابتدائی دور میں اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ حضرت عمر فاروق اللہ کے اس دین کو قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رب سے، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرما ان دو ہستیوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو، ابو جہل یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور ان کو پسند فرمایا، اللہ کے نبی کی ساتھی کے طور پر اور اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 39 حضرات نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ 40ویں فرد ہیں آپ جو اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے شدید دشمنی تھی اسلام سے اور اسلام کے ماننے والوں سے، یہاں تک کہ اپنے بہن حضرت فاطمہ بہنوئی سعید بن زید کو باندھ دیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے بہنوئی کا بیان ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ہم اس کو بار بار سن بھی چکے ہیں۔ سب سے پہلی جو تڑپ اور فکر اسلام کے موافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر پیدا ہوئی، وہ اس وقت کی ایک رات بے چینی کے عالم میں یا کسی وجہ سے رات ان کو خانہ کعبہ کے اندر گزارنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے ہیں اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ جاتے ہیں کہ کعبے کے غلاف سے چھپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی سورۃ الحاقہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو انہوں نے سنا تو ان کو لگا کہ شاید کہ یہ کوئی شاعر ہیں۔ تو سورہ حاقہ کی آخر میں یہ آیتیں موجود ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ رسول کا قول ہے، کہا گیا ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوچا شاید کہ کوئی کاہن ہے، پھر آیت اس کے بعد آگے آئی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ،
یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، یہ سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ یہ آیتیں سن کر کے سب سے پہلا اسلام کے تعلق سے نرم گوشہ ان کے اندر پیدا ہوا، لیکن کافی عرصے کے بعد چونکہ اسلام کے ماننے والوں سے اسلام سے دشمنی تھی، ایک دن تلوار لے کر کے نکل گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، کہا کہ آج اسلام کے پودے کو ختم کر دیں گے۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ کہا کہ اس طریقے سے میرا ارادہ ہے۔ کہا اپنے پہلے گھر کی خبر تو لے لو، تمہارے بہنوئی سعید بن زید، بہن فاطمہ بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ سیدھے پہنچتے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ پہنچتے ہیں، کہا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چھپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے کچھ آواز سنی تھی کسی چیز کو پڑھنے کی، کیا کچھ نہیں؟ حضرت سعید بن زید نے ہمت کر کے کہا کہ عمر، اگر حقانیت تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے ان کو مارنا شروع کر دیا، بہن بیچ میں بچانے کے لیے آئی، ان کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بھی کہا، اسی بات کو دہرایا کہ عمر اگر حقانیت تمہارے دین کے علاوہ کہیں اور ہو تو، اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی جرأت اور اتنی بے باکی کو دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ گئے۔ اب یہ دیکھیں، مقابلہ تو کریں، مقابل میں آئے تو صحیح، کتنی بھی طاقت کے ساتھ باطل آتا ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، ڈٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سخت ترین جواب مل گیا، ڈاؤن پڑ گئے، کہا کہ اچھا وہ آیتیں جو پڑھا جا رہا تھا اس کو سناؤ، مجھے دکھاؤ۔ کہا کہ پاک صاف ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، دل کی دنیا بدلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَزِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عمر، حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہم طاقتور بن گئے، بہت مضبوط ہو گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ہم ڈرتے تھے، اجازت نہیں تھی، لیکن اب ہم علی الاعلان خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جرأت اور وہ ہمت دی تھی، اور پھر ہر شخص کو للکارا انہوں نے جو اسلام کے خلاف تھا، اس کو جا جا کے بتایا کہ دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بولو۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے، اپنے رشتہ داروں نے، دوستوں نے دروازے بند کر لیے۔ جب اتنی بات سنی، کہا تم بے دین ہو گئے؟ کہا نہیں، اب تو میں دین پر آیا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مقام و مرتبے کے حامل ہیں، آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ دو ساتھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، دونوں ساتھ میں رہے، اور مختلف فضائل ایک ساتھ دونوں کو بیان کیے اللہ کے نبی نے۔ ان میں سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ای الناس احب الی، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ کہا کہ عائشہ سے۔ کہا نہیں اللہ کے نبی، مردوں میں۔ کہا کہ عائشہ کے باپ سے۔ کہا کہ اس کے بعد کس سے زیادہ ہے؟ تو کہا کہ عمر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اسی کے ساتھ ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک باغ کے اندر تھا، اجازت طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ افتح لہو وابشرہو لہو الجنہ، آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی سنا دینا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ انداز ہیں۔ کہا کہ ان کو دروازہ کھولو، آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت ساتھ میں سنا دو۔
जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे पर देखते हैं, खोला, देखा कि हज़रत अबू बकर हैं, जन्नत की बशारत दी। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अल्लाह की तारीफ़ बयान की, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल इनाम है। उसके बाद और इजाज़त तलब की गई, आपने फरमाया कि इफ्ताह लहू अबशरू लहू बिल जन्नह, खोलो जा कर के इजाज़त दो और जन्नत की बशारत उनको दे दो। जा कर के देखते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बशारत दी गई जन्नत की, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी दी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाज़ाने सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नती मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन, ये दोनों उमर रसीदा जन्नतियों के सरदार हैं। अव्वल और आखिर जितने भी जन्नती हैं सबके सरदार हैं, सिवाय नबियों और रसूलों के। नबियों और रसूलों के बाद हज़रत उमर और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों जन्नती उमर रसीदा लोगों के सरदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारतें ही नहीं दी, जन्नत की सरदारी का जिक्र ही नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर का महल भी जन्नत के अंदर देखा। मिराज में आप गए, सोने का महल आपने देखा, पूछा गया कि किसका है ये, पूछा, कहा कि हज़रत उमर का है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हज़रत उमर से कि मैंने तुम्हारी गैरत की वजह से अंदर दाखिल नहीं हुआ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैं ये देख रहा हूँ, मैं जन्नत में हूँ, एक महल है बहुत शानदार, उस महल के एक किनारे पर एक खातून वज़ू कर रही है। मैंने उससे पूछा ये महल किसका है, कहा कि उमर का है। आपने फरमाया कि उमर तुम्हारी गैरत की वजह से मैं दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, जन्नत में महल दिखा दिए गए अल्लाह के नबी को। ये वो सहाबा हैं, सहाबा की सीरत, ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारे नमूना है। इनको देख करके और इनसे हम अपने दीनी रुख को मुतय्यन करें, दीनी सोच और फिक्र, दुनिया में कैसे रहना है, इन सहाबा इकराम ने सब कुछ करके दिखाया है। ये हमारे मॉडल हैं, ये हमारे असलाफ हैं। इनकी सीरत को जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि फ़ज़ाइल और मनाक़िब को गिनाते चले जाएं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये इस वक्त के अंदर मैं जो अहम है उनको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शैतान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख करके अपने रास्ते को बदल देता था। ये अल्फाज अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाए। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कुरैश की कुछ ख़वातीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं और आपसे बहस करने लगीं और कहने लगीं कि अल्लाह के नबी हमारी ज़रूरतों का इंतज़ाम कीजिए, हमारे नानो नफ़क़े के अंदर इजाफ़ा करिए। खूब बातें कर रही। बाहर से हज़रत उमर ने इजाज़त तलब की। इन औरतों ने जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आहट सुनी, फ़ौरन जल्दी से वहाँ से हट करके पर्दे में छुपना शुरू कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, तो फरमाते हैं अज़हक अल्लाहु सिन्नक, अल्लाह के नबी आप हमेशा खुश रहें। और कहते हैं कि उमर, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उन औरतों पर, तुम्हारी आहट को सुनते ही पर्दे में छुपना शुरू कर दिया इन्होंने और यहाँ से हट गई। कहा अल्लाह के नबी, मुझसे ज़्यादा तो आपसे डरना चाहिए था इनको। खिताब करते हैं और औरतों को, ऐ अपनी जान की दुश्मनों, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुझसे डरती हो के मुकाबले में। कहाँ, तुम बहुत सख्त मिजाज हो, बहुत सख्त हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, या इब्नुल ख़त्ताब वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही
ما لقیک الشیطان سالکا فجن قط الا سلک فجن غیر فجک۔ اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان اگر جس راستے پر تم چلتے ہو دیکھ لیتا ہے تو اس راستے کو بدل کر کے دوسرے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان، یہ اللہ نے مقام عطا کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ دیکھیں گے، بڑی دھیمی دھیمی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے چلتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں بہت ہی جرأت ہے، بے باکی ہے، ہمت اور حوصلہ ہے، اور بہت سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ شور شرابہ سنا باہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے گئے، دیکھا کہ کچھ بچے جمع ہیں اور وہاں پر ایک بچی رقص کر رہی ہے، حبشی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بلایا، آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے کندھے پر اپنا تھوڑی رکھ کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، سارے بچے تر بتر ہو گئے، سب وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انی لانظر شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنوں اور انسانوں کے سارے شیطان عمر کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے۔ ایک تیسری روایت، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے، غزوے سے لوٹ کر کے واپس آئے تو ایک کالی سی لڑکی آئی اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب آپ صحیح سالم جنگ سے واپس آ جائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ دف کیا ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہے، برابر اس کے اندر بغیر کسی ساؤنڈ، بغیر کسی سر کے اور بغیر کسی کم اور زیادہ کیے برابر ایک طریقے سے مارتے رہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واقعی تم نے اگر نظر مانی تو دف بجا لو۔ اب اس نے بجانا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے، اس نے تیزی سے اس دف کو پھینکا اور اسی پہ بیٹھ گئی جا کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، ان الشیطان لا یخاف منک، یا عمر، شیطان تم سے خوف کھاتا ہے عمر۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اتنی زبردست پرسنالٹی کہ شیطان چاہے جنوں میں کہو یا انسانوں میں کہو، آپ سے مقابلے میں کہ اس میں طاقت اور ہمت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے لوگ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی سب رفو چکر ہو جاتے، کوئی بھی ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بہت بڑا اور عظیم مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی کئی بار تائید فرمائی، اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لقد کان قبلکم فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکن من امتی احد فإنہ عمر، میری امت سے، تم سے پہلے امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ الہام نازل کرتا تھا، یعنی جن کو الہام کرتا تھا۔ اگر میری امت میں کسی کو الہام کیا جاتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ ان کو الہام اللہ تعالیٰ کرتا۔ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی الہام ہو رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی، الہام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، اور اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف الہام ہو رہا ہے۔ تو الہام کیا گیا نبیوں کے علاوہ۔ تو آپ نے فرمایا میری امت میں اگر کسی کو الہام اس طریقے کا ہوتا تو عمر اس کے لیے مناسب تھے، ان کے لیے الہام اللہ تعالیٰ کرتا۔ یعنی الہام کا مطلب حق ان کی زبان پر جاری فرما دیتا۔
اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کیا، ان کی قربانیاں بھی بے شمار ہیں، فضائل بھی بے شمار ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کس قدر انہوں نے کی ہے اس کے چند نمونے آپ کے سامنے آگے آتے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ خود وہ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، 3 موقع ایسے تھے جن پر میرے رب نے میرے موقف کی تائید فرمائی۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے رائے پوچھتے تھے تو لوگوں کی مختلف رائے ہوتی تھی، ان میں حضرت عمر کی رائے الگ ہوتی تھی، تو قرآن نازل ہوتا تھا حضرت عمر کی رائے کے مطابق۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ 3 مقام پر اللہ تعالیٰ نے میری موافقت فرمائی۔ ان میں سے پہلا یہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجیے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجیے۔ کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو اس بات کا حکم دے کہ وہ پردہ کیا کریں، کیونکہ بات کرنے والے کبھی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ پردے کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ سوال کرو پوچھو تو پردے کے پیچھے سے، حجاب، آیت حجاب اللہ نے نازل فرما دی۔ تیسرا موقع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سورہ تحریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، جب آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا تکلیف دے جس معاملے سے ہوئی، گٹھ جوڑ کر لیا انہوں نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، ارے تم نبی کو پریشان کرتی ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری طلاق کرا کر کے تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ وہ آیت اللہ نے سیم الفاظ کے ساتھ نازل کر دی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ یہ خصوصیات کی اللہ تعالیٰ آپ کو ازواج دے دے گا، تم لوگ کے دماغ خراب ہو گئے، نبی کے خلاف تم پلانی کر رہے ہو۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جب بدر کے قیدی آئے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار کی طرف سے 70 لوگ قیدی بن کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، ماذا ترون فی هذه الاسارى هؤلاء الاسارى، ارے ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ، کیا نہ کیا جائے۔ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے چچیرے ہی ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، کیوں ایسا نہ کرے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اور جو فدیہ ملے گا وہ اسلام کی طاقت و قوت کو بڑھانے میں مزید جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے ان کو ہدایت سے بھی نواز دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے، ماذا ترى یا عمر، تم کیا سمجھتے ہو عمر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی گردنوں کو اتار دیجئے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے قریبی اس کو دیجئے، عقیل کو حضرت علی کو دو، میرا جو قریبی رشتہ دار ہے مجھے دیا جائے، جس کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو دیا جائے اللہ کے نبی، اور ان کی گردن کو مار دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے مطابق فدیے کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمائی، لیکن اللہ نے جو آیت نازل فرمائی وہ تائید میں حضرت عمر فاروق کے تھی، کیونکہ یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اگر مختلف رائے ہوتی تھی تو قرآن جو ہے حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے
شخصیت. یہ مقام کیسے ملا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فيما اخذتم. جو تم نے لیا ہے اگر اللہ کے نزدیک یہ پہلے سے لکھنا دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے تو پھر تم کو سزا ملتی. اللہ اکبر. کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ جب تک کہ کفر کے سرغنوں کو کچل نہ دیا جائے ان سے اس طریقے کا معاملہ کیا جائے. تم دنیا چاہتے ہو اللہ آخرت کا ارادہ فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو تقویت مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں دونوں کی حضرت عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنا فرق ہے. نبی کی سیرت سے قربت جو ہے حضرت ابوبکر کو کتنی حاصل ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی قربت نبی کی سیرت سے. اللہ کے نبی نے کئی موقعوں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا. بہت نرم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین قرآن فرما رہا ہے آپ کے لیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی موقف ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی اسی کو ترجیح دیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ تھا کہ تائید حضرت عمر کی ہو رہی. صحابہ کرام کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کے مقام کو واضح کرتے ہوئے لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. نبوت کا حقدار اگر کوئی ہوتا. لیکن آپ دیکھیں خلافت کس کو مل رہی ہے. یہ امت کا امتیاز ہے. خلافت کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت ہر معاملات میں رکھتا ہے. خلیفہ رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے خلیفہ رسول کہا جاتا ہے. اور آپ خلیفہ رسول ہیں, رسول کے خلیفہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین کہا جاتا, مومنین کے امیر. حقیقی معنوں میں رسول کا خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے نامزد کیا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد کے خلفاء کا حضرت عثمان کو 6 لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ گئے تھے کہ بھی آپ لوگ جو ہے مشورہ کر کے آپس میں کسی کو بنا لینا. لیکن رسول کی خلافت جسٹ رسول کے بعد اس مقام پہ پہنچنے والا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. پوری امت متفق ہو گئی. اللہ نے پسند فرمایا اس کو. قرآن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے. لیکن ظاہری چیزوں میں آپ دیکھیں تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے نہیں آ رہا ہے قرآن میں. لیکن قرآن کی آیت تائید میں ضرور آ رہی ہیں. وہ اس اعتبار سے دیکھیے فضیلت اور مقام رکھتے ہیں حضرت عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور بہت سارے بے شمار ہیں جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ان کو پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک نمونہ ہے ہمارے لیے ہم اپنے اسلاف کو جانیں, ان کے مقام و مرتبے کو بھی اور ان کی قربانیوں کو بھی. عملی پہلوؤں کو ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عملی میدان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے. یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں ہے؟ آخر اتنا اونچا مقام کیوں ملا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا قربانیاں ہیں ان کی دین کے لیے؟ دین کے اندر بے انتہا مضبوط تھے آپ, بہت مضبوط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے. کسی کا کرتا جو تھا سینے تک تھا, کسی کا کرتا اس سے نیچے تھا, کسی کا کرتا اس سے نیچے. حضرت عمر کو میں نے دیکھا کہ ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ گھسیٹ رہا تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تعبیر کیا ہے اس کی؟ کہا کہ الدین, اس کی تعبیر دین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں دین ایسا کہ بعد والے بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کے لیے آمادہ ہو جائیں. ایک بار اور خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی. جنت کا محل بھی دیکھا خواب میں,
یہ والی بھی خواب سے متعلق ہے۔ تیسری روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، بخاری کی روایت ہے، میں نے اس کو خوب پیا یہاں تک کہ میری انگلیوں کے ناخنوں میں اس کا اثر ظاہر ہونے لگا، اور جو بچا میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تعبیر کیا ہے خواب کی؟ کہا کہ علم، سبحان اللہ، علم، مضبوط قسم کا علم دیا گیا آپ کو، مضبوط قسم کا دین آپ کو ملا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو آپ دیکھیں دین کے حوالے سے کہ کس قدر سختی ضرور ہے لیکن کسی ناحق جگہ پر، غلط جگہ پر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان کے خلافت کے زمانے میں حر بن قیس نے عوینہ بن حسن کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی۔ حر بن قیس نے کہا امیر المومنین سے کہ یہ عوینہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اجازت دی گئی، پہنچے تو عوینہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ جو ہے ہماری کوئی مدد نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ ارادہ کر لیا کہ ان کو سزا دیں گے، لیکن حر بن قیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، خذ العفو، درگزر کر دیں اور معروف بات کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ یہ بھی ایک جاہل قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو حکم دیا ہے جاہلوں سے اعراض کرنے کا تو یہ بھی اسی قبیل سے، ان سے بھی اعراض کرنے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ واللہ ما جاوز عمر حتی تلا علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی پیش قدمی نہیں کی، کچھ بھی تجاوز نہیں کیا جب یہ اللہ کے کلام کی آیت کو سنا، کوئی تجاوز نہیں کیا۔ قرآن مجید کو سمجھتے بھی تھے اور اللہ کی منشا کو جانتے بھی تھے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلے بھی رکھتے تھے۔ وہ غصے کو بھی جانا امیر المومنین سے جو اتنا انصاف پرور ہے، دنیا مثال دیتی ہے، لیکن سامنے اگر کوئی ایسا کہہ دے، لیکن کہا گیا کہ دیکھیں اعراض کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے تو آپ بھی اعراض کریے، کچھ بھی نہیں کہا ان سے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز بھی وہ مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں آپ، اللہ کے نبی اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ انک لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے نبی آپ مجھے دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان سے۔ کہا لا یا عمر والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر قسم اس ذات کی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ الآن انی احبک من کل شیء انی احبک من نفسی، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الآن یا عمر، اب عمر بات بنی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں نبی کے سامنے۔ نبی سے محبت، نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا نبی سے محبت، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا نبی کی مخالفت نہیں کرے گا، نبی کی منشا کو بھی سمجھے گا، نبی کے پیغام اور مشن کو بھی جانتا ہوگا، نبی کے پیغام اور مشن کے لیے قربانیاں دینا بھی جانتا ہوگا۔ ایسے نہیں صرف محبت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نا محبت اگر عمر ہے تم کو تو پھر یہ سارے معاملات کیوں ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا۔ پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، قربان کر دی، دنیا کو اپنے قدموں میں روند کر کے رکھ دیا، کوئی حیثیت نہیں دی اس کی، کوئی مقام ان کی نگاہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معاملہ کیا ہے؟
हज करने के लिए पहुंचे तो हजर अस्वद को खिताब कर रहे हैं, इन्नी आलम इन्नका हजर ला तदुर्र वला तनफा वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। ऐ हजर अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर ही है, तो नफ़ा और नुकसान कुछ भी नहीं पहुँचा सकता है। अगर मैंने अपने नबी को तुझे बोसा देते हुए नहीं देखा होता तो कभी नहीं देता तुझे। ये नबी की मोहब्बत है, नबी की इताअत और फर्माबरदारी है जो तुझे मैं बोसा देता हूँ। ये नबी की इताअत का मामला है, नबी की फर्माबरदारी का मामला है, नबी से वफादारी का मामला है जो सहाबा इकराम ने कर करके दिखाया। ये नमूने नमूने हमारे लिए छोड़े हैं। हम क्या हैं, हम कहाँ हैं, हम कैसे दावा करते हैं अल्लाह के नबी को मानने का और आपके सहाबा को मानने का। हमारे अंदर है कुछ, हम अपने अंदर झांक करके देखें, ये है सहाबा। और उसके बाद कहते मालना वली रमल, अरे जो रमल है इसमें अकड़ करके चलते हैं तवाफ के अंदर 3 चक्कर, कहा कि हमें इससे क्या लेने देना। इन्नमा कुन्ना रअयना अल मुशरिकीन, ये तो हमने मुशरिकों को दिखाने के लिए किया था, अल्लाह ताला ने उनको गारत कर दिया है। लेकिन वशैउन सनाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नुहिब्बु अन नतरुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल कर दें और हम पसंद नहीं करते फिर आप उसको छोड़ दें। कैसे हम छोड़ सकते हैं जिस अमल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया? हमारी जुर्रत और हिम्मत नहीं है, हमें पसंद ही नहीं है हरगिज़ ये बात कि हम उस अमल को छोड़ दें जो हमारे नबी ने किया है। ये हमको गवारा नहीं है। ये मकाम उनको इसलिए मिला था कि जन्नत की बशारतें दी जा रही हैं, महल नबी को दिखाए जा रहे हैं और शैतान ऐसे भाग रहा है कि रास्ते को भी छोड़ दे रहा है, बदल दे रहा है। ये मकाम इसीलिए हासिल हुआ है कि ये जज्बा उनका दीन की खातिर रहा है। कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने दीन के लिए, अपने नफ्स की कुर्बानी दी है, अपने वक्त की कुर्बानी दी है और अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दी। घर बार की कोई अल्लाह उसके रसूल के मुकाबिल माया कोई किसी को अहमियत नहीं दी सिवाय अल्लाह उसके रसूल के, उसके दीन के खातिर कुछ भी खातिर में नहीं लाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी में आप देखें कि अल्लाह की राह में कितना माल को खर्च किया। ये इनकी अमली ज़िंदगी है, ये दर्स हमारे लिए है, इसके अंदर नसीहतें इबरतें हैं कि हम नसीहतें हासिल करें कि सहाबा क्या करते थे। नेकियों के अंदर बढ़ जाने का शौक़ और जज्बा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तवील सफ़र है, तैयारियां करने की ज़रूरत है, सबको निकलना है। चंदा आपने तलब किया। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि आज मेरे पास माल भी है और दिल में ख्याल ये है कि आज मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। नेकियों में आगे बढ़ने की तमन्ना है, शौक़ ये है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीज़ और करीब है उससे मैं नेकी में बढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ, उसके लिए कोशिश कर रहे। अल्लाह के नबी की खिदमत में आधा माल लेकर के चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा माँ अब क़ैतल अहलिका या उमर, बच्चों के लिए क्या छोड़ करके आए? अल्लाह के नबी मिसलहू, आधा छोड़ करके आया, आधा आपकी खिदमत में लाया। अबू बकर से पूछा क्या छोड़ करके आए? कहा अल्लाह के नबी सब ले आया। उसके बाद कहते हैं ला उसाबिकुका इला शैइन अबदा, मैं कभी भी तुमसे मुसाबकत नहीं कर सकता। ये हसरत है, नेकियों में ऐसा बढ़ जाने का जज्बा और शौक़ जो सबसे आला दर्जे का मकाम वाला फ़र्द है उसको बीट करने की ख्वाहिश रखते हैं साहबा। नेकियों में बढ़ जाना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी में आप देखिए ग़ज़वात, बदर हो, उहद हो, खंदक हो, मुस्तलिक हो, तबूक हो, कोई सा भी ग़ज़वा हुआ नबी का साथ नहीं छोड़ा कभी। ये क़ुरबानियाँ हैं। मकाम व मर्तबा ऐसे नहीं मिला, ऐसे मिला है। खर्च करने की एक मिसाल आप देखें, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि उमर को यानी हमारे अब्बा को खैबर में ज़मीन मिली। खैबर की सरजमीन बड़ी ज़रख़ीज़ यहूदियों के कब्ज़े में पूरी थी। फ़तह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान उन चीज़ों को तक़सीम किया तो एक ज़मीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अता की। अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे। अल्लाह के नबी, देखिए ये सहाबा हैं, कोई भी चीज़ है मशवरा लेने नबी के पास पहुँच रहे।
یہ نہیں میری چیز ہے میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کروں۔ امت محروم ہو چکی ہے ایسے خیر خواہوں سے جو صحیح معنی میں مشورہ دیں، دین کی روشنی میں جو مشورہ دیں۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی خیبر کی زمین میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے نفیس مال میرا ہے میری نظر میں اللہ کے نبی، میں آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں اللہ کے نبی، میں کروں کیا اس کا؟ بڑی زبردست نصیحت پیارے رسول نے کی۔ آپ نے فرمایا عمر ان شئت حبست اصلھا وتصدق بہ، عمر اگر تم چاہو تو ایسا کر لو کہ اس کے مالک تو تم ہی رہو لیکن اس کی آمدنی کو صدقہ کر دو، ملکیت اپنے پاس رکھو اور اس کی آمدنی جو بھی ہو اس کو صدقہ کر دو۔ اللہ اکبر، کیا زبردست نصیحت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے مشورے کو قبول فرما اور کہا میری یہ زمین نہ بیچی جائے گی، نہ میری زمین یہ صدقے وراثت میں تقسیم کی جائے گی، اور نہ میری یہ زمین کسی کو ہبہ کی جائے گی، میری یہ زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی غریبوں، فقیروں، ناداروں، رشتہ داروں اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جہاد میں صرف ہونے والے اس صرفے کے اندر خرچ ہوگی۔ مالک تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کر کے چھوڑا، لیکن اس کی آمدنی ساری کی ساری اللہ کے دین کی خاطر غریبوں اور مسکینوں میں انہوں نے وقف کر دیا اس کو۔ اللہ کے نبی سے مشورہ، کیا شاندار مشورہ دیا اللہ کے نبی نے، اور اس پر فوراً عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ ہے ہمارے یہاں پر، ہمارے اندر ہے جذبہ کسی نیک اور دیندار ایسے شخص سے ہم اپنے مسائل کا سلسلے میں مشورہ کر سکیں؟ گنجائش ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اپنا بڑا مان لیں؟ ہر شخص اپنے میں پورا ایک کمپلیٹ انسان بنا ہوا ہے، کسی سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ دین کی آخرت کی فکر ہے ان کو، اس لیے نبی سے پوچھ رہے ہیں، اور سب سے قیمتی سرمایے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ قیمتی سرمایے کے بارے میں تو آدمی پوچھتا ہی نہیں ہے، جو ایسا ویسا ہوتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہو سکتا ہے بھائی یہ ان کو غریبوں کو دے دو جو ضرورت نہیں ہے، اور جو ردی قسم کا مال ہے سب سے نفیس مال کے سلسلے میں مشورہ کیا اور اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا غریب و مسکینوں کے لیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، اس وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ بلندیاں ان کو عطا کی گئی ہیں کہ جنت کی کئی بار بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات کے اندر مسلسل شامل رہے، اسی طریقے سے جہاں بھی کوئی بھی موقع اللہ کی دین کی خاطر آیا فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے، عملی زندگی میں بڑے مضبوط اور پیچھے رہنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، آپ نے بڑھ کر کے ان کو خلیفہ رسول تسلیم کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، اس آخری وقت میں اپنا جانشین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر ہوں گے۔ سارے صحابہ کرام نے اس کو قبول فرمایا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس کو منتخب کیا ہے خلافت کے لیے؟ کہا کہ عمر کو۔ کہا کہ وہ تو اتنے سخت دل ہیں، اللہ کے یہاں جا کر کے کیا جواب دو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے دربار میں جا کر کے یہ کہوں گا، پہلے کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں حضرت عمر کو، اور یہ کہ اللہ کے دربار میں میں کہہ دوں گا کہ اللہ میں نے اپنا جانشین اس کو بنایا جو مکہ کے اندر سب سے بہتر انسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں، بشارتیں، مناقب، کتنے بلند ترین مقامات کو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا۔ شہادت کی خبر اللہ کے نبی نے دے دی۔ احد کے پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ہلنے لگا پہاڑ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، لرزنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اثبت،
उहद, ठहर जाओ, व इन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तुम्हारे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। पहले ही आपने ख़बर दे दी हज़रत उमर और हज़रत उस्मान की शहादत की, और आप देखें वैसा ही हो रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा नामज़द कर दिया गया, सारे मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो शख्सियत थी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल के बाद ज़ैद बिन मुनब्बिह कहते हैं कि मैं एक बार उनकी खिदमत में आया तो देखा बहुत रोए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को याद करके बहुत रोए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो कंकरियाँ भीग गई, और कहा कि अल्लाह की कसम, हज़रत उमर इस्लाम का एक किला थे, जो इस्लाम में दाखिल हो गया वो कभी निकला नहीं, लेकिन उस किले के अंदर जब शगाफ पड़ा है, अब लोग इस्लाम से निकल रहे हैं। सारे फितने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद उठते हैं। सारे फितनों के लिए दरवाजे की हैसियत रखते थे, बंद दरवाजे की हैसियत रखते थे। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला से जब पूछा फितनों के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि वो दरवाज़ा, तुम तो वो दरवाज़ा हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला से कहते हैं, जो फितनों को रोके हुए है। कहा कि वो दरवाज़ा खुलेगा या तोड़ा जाएगा? कहा कि तोड़ा जाएगा। तो कहा कि इसका मतलब ये कि कभी बंद नहीं होगा। आप ये देखें, वो सच्चाइयाँ हैं, इस्लामी तारीख़ पूरी ये झेल रही है उस चीज़ को। मुसलमानों के अंदर जो इंतशार हुआ और जो तफ़रीक़ेबादियाँ हुई और जो खलफशार हुआ है, आप ये देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद ये सारे मामलात हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना 10 साल का रहा है। कैसर और किसरा जैसी बड़ी हुकूमतें इस्लाम के ज़ेर नगी आ गईं। खलीफे अमीर अल-मोमिनीन कैसर और किसरा के ख़जाने मुसलमानों को तकसीम कर दिए, लेकिन अपने इंतकाल का जब वक्त आ रहा है तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे को बुला करके कहते हैं कि बेटा, 86,000 मेरे ऊपर कर्जा है, उसको अदा करना है। जो कैसर और किसरा की हुकूमत का मालिक हो, वो कर्जदार है, दुनिया से जा रहा है, तो उसको फिक्र है इस बात की। दुनिया का माल उनको मुतासिर नहीं कर सका। सबसे पहले इंसान जब फतह हासिल करता है और मकाम हासिल करता है, पैसा दौलत, सबसे पहले तिजोरियाँ अपनी भरता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, यह हाल है आखिर वक्त में, कहा मेरा कर्जा अदा कर देना। 86,000 है। कोई दौलत, कोई माल, कोई सरमाया उनको मुतासिर नहीं कर सका। माल के फितने से महफूज रहे, बचे रहे। ये सहाबा किराम, ये हमारे लिए अल्लाह ने फरमाया ईमान लाओ इनकी जैसे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। हिदायत चाहिए अगर तुमको तो इनके जैसा ईमान लेकर के आओ। ये है ईमान वाले, ये है अमली नमूना, इनको बनाओ। ये है इस्लाम की तस्वीर, ये है इस्लाम का माजी, इस्लाम के ऊपर चलने वाले, इनको अपना आइडियल नमूना बना। ये इस्लाफ है तुम्हारे, इनको पढ़ो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में बहुत सारी फतूहात हुई। कैसर व किसरा, रूम, ईरान, फारस के साथ फतेह हुए, शाम। उन्हीं में से बैतुल मक़दिस की फ़तह, जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशारत दे चुके थे, बैतुल मक़दिस फ़तह होगा। बैतुल मक़दिस 15 हिजरी के अंदर फ़तह हुआ। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरकर्दगी में मुहासरा किया गया। लंबे मुहासरे को वो बैतुल मक़दिस वाले बर्दाश्त नहीं कर सके। शर्त ये रखी कि तुम अपने खलीफा को बुलाओ, अमीर अल-मोमिनीन को बुलाओ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी सादी सी ज़िंदगी, सादे से लिबास में, सादे से तर्ज अमल के साथ वो पहुँचते हैं, और उस तरीक़े से बैतुल मक़दिस भी इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाता है। 9 साल की इतनी फतूहात, बड़े हिस्से पर ये तुर्कमानिस्तान, ये जितने भी आप ये देख रहे हैं कंट्रीज़ है ना, यहाँ तक सहाबा किराम पहुँच गए। इस्तान के नाम से जितने भी हैं ना, ये सब लगभग फतेह हो रहे थे उस टाइम, हो चुके थे सब। और आज देखें आप, मुसलमानों की एक तादाद है वहाँ पर। इसी वजह से है
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سب کچھ فتح ہوا۔ آخر وقت یہ آتا ہے کہ شہادت بھی عمل میں آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی اور پیشن گوئی تھی آپ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں ایک غلام ابو لولو جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے فجر کی نماز میں دودھارا ایک تلوار، چاقو کہہ لیں، لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن پیچھے تھے، ان کو آگے بڑھا دیا اور اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کیا۔ 13 آدمیوں کو زخمی کرتا رہا، وہ نکلا، صف لگی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے، 13 آدمیوں کو زخمی کیا اس نے، 7 آدمی جو ہے رخصت ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اس کو جب پتہ لگا، اندازہ ہوا کہ میں پکڑ لیا جاؤں گا تو خودکشی کر لیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھتے ہیں کہ آخر مجھے مارنے والا ہے کون؟ کہا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو نیکی اور تقوی کی کا حکم دیا تھا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ کہا تو میں نے اس کو نیکی کا حکم دیا تھا، میں نے تو اس کی بھلائی چاہی تھی۔ خیر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے میرے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے زخم اتنا گہرا لگا تھا، نبیز کھجور کا شربت ہے جس کے اندر نشہ نہیں ہوتا، اس کو پلایا گیا، زخموں کے راستے سے باہر نکل گیا۔ دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخموں کے راستے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں اب زیادہ معاملہ ان کا بچا نہیں ہے۔ لوگ آنے لگے عادت کے پوچھنے کے لیے، ملنے کے لیے، کچھ تعریفیں بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک نوجوان بھی آیا اس میں سے، بیماری کی حالت ہے، وہ بھی اپنی گفتگو جو کچھ اس کو کرنی تھی کر کے جانے لگا۔ دیکھا اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ردو علیہ الغلام، کہتے ہیں کہ نوجوان کو لوٹاؤ، واپس کرو۔ کہا اے نوجوان، ارفع ازارک، اپنی ازار کو اونچا کر لو، یہ پاکی کا زیادہ باعث ہے اور اب اللہ کے یہاں پر مقام مرتبے کے اعتبار سے زیادہ، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے بھی، پرہیزگاری کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے۔ یہ فکر ہے اس آخری وقت میں بھی زخم لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے خلاف اگر کوئی کام دیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی تنبیہ کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں جن سے ہمیں سیکھنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی جانب سے کتنے اشارے موجود ہیں۔ 63 سال زندگی پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیات طیبہ 63 سال رہی، حضرت ابو بکر کی بھی 63 رہی، حضرت عمر کی بھی 63 ہی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، حضرت ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد 13 سال حیات رہے، یا 63 سال میں ہی انتقال ہو گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت اور آپ کا یہ کردار اور آپ کی یہ حیات ہم ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت سارے پیغام رکھتی ہے، بڑی نصیحتیں رکھتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھے، غور و فکر کریں اور ان صحابہ کرام کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کریں جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ کے اس دین کو سمجھا اور اس کو پریکٹس میں کر کے دکھایا۔ پریکٹیکل ان کی زندگی میں موجود ہے دین کا۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے، ان کے کردار کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف رب فرما رہا ہے قرآن میں، کتنی جگہوں پر وہ مختلف موقع پر آ چکی ہے۔ اس سیریز کو چلانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب میں، سنت میں، رسول اللہ کی غور و فکر کریں، اس پر فوکس کریں اور ان نیک سیرت صحابہ کی زندگیوں کو ہم پڑھیں اور ان کی زندگیوں سے درس اور عبرت حاصل کریں۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ بے یار و مددگار ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اندھیرے میں ہم نہیں ہیں۔ اللہ نے روشنی ہمیں عطا کی ہے، ہر اعتبار سے ہمارے پاس روشنی موجود ہے، لیکن یہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس روشنی سے محروم کر لیا ہے۔ امت ہر کسی کو آئیڈیل بنانے کو تیار ہے، وہ نیکی کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں، وہ نرمی موجود نہیں، وہ پاکیزگی عقیدے میں، اخلاق میں، کردار میں موجود نہیں ہے، وہ محبتیں موجود نہیں ہیں جو صحابہ کرام کی آپس کے اندر تھی۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی کچھ ایسی روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. سیرت کو اس کو بار بار سنیں، پڑھیں اور اپنے اندر اس کردار کو لانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم صحابہ کرام کی زندگی کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس کو عملی طور سے زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرما. اور مولا جب تک ہم اس دنیا میں اسلام پر زندہ رہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.